لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فزائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھتے ہیں حضرات. حضرات آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید امیر حسن ابن سید ظہیر حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بلند ترین صلوات پڑھ لے پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین کرام، برادران ایمانی، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام. عزیزو، آپ کے علم میں ہے یہ مجلس ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کے سلسلے میں مجلس برسی کے عنوان سے برپا ہوئی ہے، اور حکم تھا تعمیل حکم آپ حضرات کی جناب میں چند لمحے کے لیے شرف حاضری میسر ہوا ہے. حالانکہ میں سوچ رہا تھا کہ موضوع مجلس اور موضوع خطاب کیا ہو. بہرحال شہزادی کا چونکہ مہینہ ہے اور اسی مہینے میں بی بی کی آمد ہوئی ہے اور بی بی کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہے، لہٰذا میں نے مکمل طریقے سے اس مجلس کے خطاب کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ عظمت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. میں نے سورہ کوثر کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جو عالم اسلام کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں بچوں کو بھی اس سورے کا مطلب پتہ ہے، اور ہماری قوم میں ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سورہ بظاہر سورہ ہے، یہ سورہ بظاہر قرآن کی آیت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت بعد میں ہے، پہلے حضرت فاطمہ زہرا کی شان میں قصیدہ ہے. سورہ کوثر قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ
اور اتنی بڑی بات ہے اس میں کہ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، پس اب آپ نماز پڑھیے، قربانی دیجئے، انا شانئک هو الابتر، اور بے شک آپ کے دشمن ابتر ہوں گے، بد نسل ہوں گے، ان کا چراغ گل ہو جائے گا، وہ نرونش ہوں گے اور ان کا چراغ آگے نہ بڑھے گا۔ اب عزیزان گرامی، دنیا جہان جانتا ہے کہ یہ سورہ یوں ہی نہیں نازل ہوا، اس کے نازل ہونے کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ جب حضور کو اللہ تعالیٰ نے اولادیں دیں اور ایک ایک کر کے اللہ نے اپنی طرف بلایا، تو حضور کا جب آخری بیٹا دنیا سے گیا اور حضور اس کو دفن کر کے لوٹے، تو عاص بن وائل نام کے ایک بندے نے بڑھ کے حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ اب تو یہ لاولد ہو گئے، ان کا چراغ گل ہو گیا، ان کا بیٹا مر گیا، اب محمد کا ونش نہ چلے گا، اب ان کی نسل نہ چلے گی، اب ان کی اولاد آگے نہ بڑھے گی۔ تو جب اس نے یہ باتیں کی تو پیغمبر سن کے خاموش ہو گئے، مگر اللہ نے ادھر سے ایسا فضیلتوں کا قصیدہ بھیجا کہ آواز آئی انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کثرت نسل دی، فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے، قربانی بھی دیجئے، انا شانئک هو الابتر، اور بے شک آپ کے دشمن بد نسل ہوں گے، بے شک آپ کے دشمن کا چراغ مغل ہو جائے گا، بے شک ان کی نسلوں کا پتہ تک نہیں چلے گا۔ اور دنیا نے آج نظر اٹھا کے دیکھا ہے تو محمد کے دشمنوں کی نسل فانی ہو گئی ہے اور محمد کی اپنی نسل باقی ہو گئی ہے۔ متوجہ عزیزان گرامی، اور دنیا اس میں متحیر ہو رہی ہے کہ آخر یہ کیا کرشمہ ہے؟ یہ کرشمہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے دشمن بد نسل ہوں گے، ان کا چراغ غل ہو جائے گا، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، مگر تمہیں ہم نے ایسا کوثر عطا کر دیا ہے، ایسی کثرت نسل دے دی ہے کہ جب تک کوثر کا پانی رہے گا تب تک دنیا کی روانی رہے گی۔ بذرا ایک اور مل کے صلوات پڑھیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ تو خدا تعالیٰ نے اس سورے کو مکمل حضرت جناب زہرا کی شان میں ہی اتارا ہے۔ ارشاد وَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ اب ذرا سا ایک دو بات ہے جو سطحی بات ہے، اسے سن بھی لینا چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو علماء اسلام نے کہا بھئی اللہ تعالیٰ نے کوثر دیا، اللہ تعالیٰ نے کوثر دیا، اللہ تعالیٰ نے کوثر دیا۔ مولویوں نے کتابیں لکھنا شروع کی، مفسروں نے تفسیر بیان کرنا شروع کر دی، ہر ایک نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا کہ کوثر سے مراد یہ ہے، کوثر کا مطلب یہ ہے، کوثر کا مطلب یہ ہے، کوثر کا مطلب یہ ہے۔ کسی نے بتایا کوثر سے مراد نہر ہے، کسی نے بتایا کوثر سے مراد چشمہ ہے۔ میں آج بھی پریشان ہوں کہ صاحب آخر نہر کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ لفظ عطا کہے اور نہر دے کے، حالانکہ اللہ نے لفظ سمندر کہا تو تسخیر کہا ہے۔ متوجہ ہے آپ؟ ساری کائنات دی ہے تو تسخیر میں دی ہے، مگر جہاں لفظ عطا آ رہا ہے اس سے بھی بڑا لفظ، تو کیسے ممکن ہے اللہ نہر دے یا چشمہ دے؟ تو اس کا مطلب کچھ اور بھی ہوگا۔ آئیے میں آپ کو دکھاؤں، علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ دیکھیے جب کسی مستحق کو اس کے حق کے برابر دینا ہو تو لفظ آتا ہے ایتا۔ متوجہ ہیں آپ؟ جیسے قرآن میں ایتا ذی القربی والمساکین وابن السبیل، یا کیا مطلب ہے؟ کہا صاحب اگر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے تو آپ ابن سبیل کو دیجئے، قربا کو دیجئے، مساکین کو دیجئے۔ اس کا مطلب جب مستحق کو اس کے حق کے برابر دینا ہو تو لفظ ایتا آتا ہے، لیکن اگر کسی کے اوپر کائنات نچھاور کر دینا ہو تو لفظ تسخیر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید کا سورہ ابراہیم دیکھیے، آیت نمبر 30 ارشاد ہو رہا ہے سخر لکم الارض والسماء،
محمد ہم نے تمہارے اختیار میں زمین دے دی، آسمان دے دیا۔ وہی آیت نمبر 30 میں دیکھ لیں آپ سورہ ابراہیم کی، سخر لکم الشمس والقمر دائبین۔ محمد ہم نے تمہارے اختیار میں سورج دے دیا، ہم نے تمہارے اختیار میں چاند دے دیا۔ اس کا مطلب جہاں اللہ اختیارات کی جھولی میں ڈال رہا ہے وہاں اللہ لفظ تسخیر کا استعمال کر رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سورج آپ کے اختیار میں ہے، چاند آپ کے اختیار میں ہے، زمین آپ کے اختیار میں ہے، آسمان آپ کے اختیار میں ہے۔ آگے بڑھ کے سورہ حج میں کہا وما فیہا، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ معلوم ہوا قرآن کی آیات پڑھنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ محمد ہے مختار کائنات۔ متوجہ ہیں آپ؟ محمد ہے مختار کائنات، اس لیے کہ زمین ان کے اختیار میں دی گئی، سورج ان کے اختیار میں، چاند ان کے اختیار میں، زمین کی چیزیں ان کے اختیار میں، آسمان کی چیزیں ان کے اختیار میں، ساری کائنات ان کے اختیار میں۔ تو جس کے اختیار میں سب کچھ دیا گیا تو اللہ نے اس کے لیے لفظ تسخیر کہا۔ تو آخر یہ کون سا اتنا بڑا لفظ ہے جو تسخیر سے بھی بڑا ہے، ایتا سے بھی بڑا ہے؟ وہ لفظ عطا۔ بھلا کیسے ممکن ہے کہ اللہ لفظ عطا کا استعمال کرے اور دے چشمہ، دے نہر؟ متوجہ ہے؟ اس کا مطلب اتنے بڑے لفظ کا استعمال کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے محمد کو وہ کچھ دیا ہے جو کائنات کی ہر شے سے بڑا ہے۔ اور کیا آپ دیکھیں کہ بھئی میں یہاں پہ آیا اور کسی نے میرے آنے کے لیے کرائے جو گاڑی تھی اس کا کرایہ دے دیا، تو جو مستحق تھا اس کو حق پہنچا تو یہ ایتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر مجھے ابھی مولانا صاحب اپنا اے ٹی ایم دے دیں اور کہتے ہیں صاحب یہ اے ٹی ایم ہم نے آپ کی تسخیر میں دے دیا، اس میں اتنا پیسہ ہے کہ آپ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہیں جتنا نکال لیں۔ متوجہ ہے؟ یہ ہے تسخیر۔ اس کا مطلب یہ کہ کسی پہ اپنی کائنات نچھاور کر دیں۔ متوجہ ہے؟ لیکن عزیزان گرامی، اگر یہ ساری اپنی دولت، ساری جاگیر، سارا جاہو حشم، سارا معیار سب کچھ میرے نام لکھ دیں اور سب کچھ لٹا دیں تو یہ ہے ہماری اوقات سے کہیں زیادہ دینا۔ متوجہ ہے؟ خوش ہو کے دینا تسخیر ہے اور ظرف سے زیادہ عطا کر دینا یہ عطا ہے۔ معلوم ہوا ایتا مستحق کے لیے ہے، تسخیر خوش ہو کے لٹانے کے لیے ہے۔ لیکن بے حساب نعمات اڈیل دینا یہ عطا ہے۔ اللہ نے محمد کو کوثر دینے کے بعد نہ لفظ تسخیر کا استعمال کیا، نہ لفظ ایتا کا استعمال کیا، لفظ عطا کا استعمال کر کے بتایا کہ ساری کائنات کی نعمتیں ایک طرف، ذات سیدہ ایک طرف۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد۔ غور کریں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور سے جناب زہرا کو محمد مصطفیٰ کو عطا کیا اور ارشاد ہوا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب یہی وجہ ہے کہ کوثر کے لیے کچھ مولویوں نے نہر لکھ دیا، کچھ نے چشمہ لکھ دیا، لیکن عقل سے یہ نہیں سوچا کہ جسے پوری کائنات دے دی ہو بھلا کوثر دینے کے بعد اللہ گنائے گا کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ اس کا مطلب کوثر سے مراد کوئی بہت بڑی ذات ہے۔ متوجہ ہے؟ لیکن عزیزان گرامی، میں مسلمانوں ہی کی بات کہہ رہا ہوں، ایک بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے مفسر عالم اسلام کے، انہوں نے اپنی کتاب میں جب تفسیر کی ہے، میں شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی سنی علماء کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے جب تفسیر کی تو انہوں نے کہا کوثر سے مراد نہ چشمہ ہے، نہ کوثر سے مراد نہر ہے، بلکہ انہوں نے باقاعدہ کہا کوثر سے مراد کثرت نسل ہے۔ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کو اللہ نے فاطمہ کی صورت میں ایسی کثرت نسل دے دی ہے کہ قیامت آ جائے گی نسل سیدہ کا وجود باقی رہے گا۔ اللہ صلی اللہ غور فرمائیے، میں یہیں سے بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ ارشاد ہو رہا بے شک محمد ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب جب کوثر دے دیا تو حکم ہو رہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے، قربانی دیجئے۔ اب ونہر کے بڑے ترجمے ہوئے ہیں لیکن میں سیدھی بات کر کے بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ ارشاد ہوا آپ نماز پڑھیے، قربانی دیجئے۔ تو اللہ، وہ اللہ جو اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہو قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، میرے سرکار آپ راتوں کو آرام کر
کر لیا کریے، وہ اللہ جو بار بار محمد کی عبادت کے آگے آگے کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے کہ آپ آرام کر لیا کریے، کتنی عبادتیں کریں گے، آج وہی اللہ کہہ رہا فصل ہم نے دیا ہے تو پڑھیے۔ متوجہ ہیں آپ؟ لفظ فے آیا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ ہم نے دیا ہے، اس کی جزا یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے، ہم نے آپ کو انعام دیا ہے، اس کا بدل یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے۔ معلوم ہوا عالم اسلام کی ساری کائنات میں اگر پوچھا جائے کہ پہچان کیا ہے پورے عالم اسلام کی، مسلمان کی اس دنیا میں کیا پہچان ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ اگر کوئی کہ شرافت، تربیت، تہذیب، شعور، علم، ایجوکیشن، ہر جگہ ہم پیچھے، داڑھی تو داڑھی سب رکھ رہے ہیں، کرتا پیجامہ کا سب پہن رہے ہیں، تو اسلام کی مسلمان کی پہچان زمانے میں کیا رہے گی؟ کچھ ہے کا سب کوئی پہچان نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہاں لیکن اگر پبلک پلیس پر کسی پلیٹ فارم پر اگر کوئی نماز پڑھتا دکھ جائے تو ہر آدمی کہہ دے گا یہ مسلمان ہے۔ اس کا مطلب کردار کے اور کسی زاویے سے مسلمان کی پہچان نہیں ہو رہی ہے۔ اگر نماز پڑھتا کوئی دکھ جائے تو آدمی کہہ دیتا مسلمان ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں کہ کوئی قربانی دیتا ہوا نظر آ جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو پوری کائنات میں مسلمانوں کی دو ہی پہچان ہے، یا تو ایک ہے نماز اور دوسری کا نام ہے قربانی، ورنہ مسلمان کے چرت میں کوئی ایک ایسے عنصر ہے ہی نہیں کہ جس سے اس کو اس کی پہچان ملے۔ تو مجھے کہنے دیجیے یہ بھی شرے حضرت زہرا کو جاتا ہے کہ فاطمہ زہرا کو اللہ نے محمد کو دیا تو کہا فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی دیجئے۔ مسلمانوں تو ساری کائنات میں بس تمہاری دو ہی پہچان ہے، ایک ہے نماز اور ایک ہے قربانی۔ جاؤ اللہ کو سلام کرو عظمت سیدہ کو کہ اگر زہرا نہ ہوتی تو نہ نماز کا پتہ ہوتا نہ قربانی کا پتہ۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد۔ اچھا ایک ذرا مل کے صلوات پڑھ لے محمد والی محمد۔ آپ غور کریں، آگے بڑھ کے کہا اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کے دشمن ابتر ہوں گے، بد نسل ہوں گے، ان کا چراغ گل ہو جائے گا، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ محمد کے زمانے سے لے کے اس زمانے تک بڑے ابو آئے، اور فرما رہے ہیں کچھ ایسے ابو تھے جو محمد والے تھے، کچھ ایسے ابو تھے جو مخالف تھے۔ اب کسی کا دماغ ادھر ادھر نہ جائے، میں آپ کو بتا دوں ابو جہل، ابو لہب، متوجہ ہیں یہ وہ تھے کہ جو مخالفین کی صورت میں تھے، مگر ایک اور تھے ابو طالب جو کفیل کی صورت میں تھے۔ عزیزان گرامی مگر جو مخالفین کی صورت میں تھے وہ برباد ہو گئے، جو کفیل کی صورت میں تھے اس کا چراغ روشن ہو گیا۔ اب قرآن کی آیت کو نظریہ مل گیا کہ ابو تو کائنات میں بہت ملے، مگر جو مخالفین تھے وہ ذلیل ہو گئے، جو کفیل تھے وہ آباد ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد اور کیا آپ نے۔ تو عزیزان گرامی یہ سورہ مکمل حضرت شہزادی کونین کا قصیدہ ہے، یہ نازل ہی ہوا ہے بی بی پاک کی وجہ سے۔ اللہ نے جناب فاطمہ کو کوثر بتایا، کوثر محمد ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اور خدا کی قسم عظمت فاطمہ کے لیے جملہ عرض کروں، اتنی بڑی بارگاہ ہے بی بی فاطمہ کی کہ بی بی فاطمہ کے معیار کو یعنی معرفت کے لیے دعائیں کرنا چاہیے کہ ہم بی بی کے کچھ عنصر سمجھ جائیں، ہم بی بی کی کچھ عظمت سمجھ جائیں، ہم بی بی کے کچھ خصائص منزلیں سمجھ جائیں۔ عزیزان گرامی کائنات کی بہت بڑی ذات ہے حضرت زہرا، اور فرمائیے آپ کائنات کی بہت بڑی شخصیت کا نام ہے حضرت زہرا۔ اور یہیں سے آپ اندازہ لگائیں کیونکہ کائنات نسل آدم سے ہے، بی بی نسل آدم سے نہیں۔ اور فرما رہے ہیں ساری کائنات نسل آدم سے ہے مگر سیدہ بظاہر نسل آدم سے ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ہر ایک نبی کا نور اس کی پیشانی میں ملا ہے۔ ہر آدم کی پیشانی میں خود ہمارے نبی کا نور رہا ہے، لیکن حضرت سیدہ کا نور آدم کی بھی پیشانی میں نہیں۔ متوجہ ہیں آپ؟ کم از کم عظمت فاطمہ کو سمجھنے کے لیے یہیں سے سمجھے کہ فاطمہ اس ذات کا نام ہے کہ جس کے نور کو پانے کے لیے محمد جیسی شخصیت کو معراج تک کا سفر کرنا ہوتا ہے۔ یہ عظمت ہے بی بی بتول۔
تو آپ یہیں سے سمجھ لیں کہ کائنات نسل آدم سے ہے مگر فاطمہ نسل آدم سے نہیں ہے. غور فرمائیے آپ، کیونکہ اس نور کو محمد نے ڈائریکٹ خدا سے پایا ہے اور پھر صلب محمد میں فاطمہ زہرا کا وجود ہوا ہے. یہ ہے عظمت جناب فاطمہ زہرا کی. اور پھر میں یہیں سے بات کو آگے بڑھا دوں اور آپ سنیں انشاءاللہ کیا ہے عظمت اور کیا ہے فضیلت. دعائیں کرنا چاہیے کہ ہمیں جناب بی بی فاطمہ زہرا کی فضیلت کا ادراک ہو، ان کی معرفت کا ادراک ہو. اور یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں، میں ان کی طرف سے آپ کی طرف ایک واقعہ پڑھ دے رہا ہوں اور عظمت کا باب پڑھ رہا ہوں، آپ سمجھے کہ کیا معرفت اور کیا درجات ہیں. سنیے، ایران میں ایک بہت بڑے عالم، مرجع کی حیثیت رکھنے والے بہت بڑے شخصیت، بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں اور ان کا نام تھا آغائے محمد علی، اور ان کا جس لقب سے وہ مشہور ہوئے وہ شیخ نخوتی. اور ایران میں 8ویں امام کے روضے میں ان کی قبر بھی ہے، صحن طلائی کے بالکل اپوز میں. آپ دیکھیں ان کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ انہیں معرفت حضرت سیدہ حاصل ہو گئی. اب آپ سنیے، اور آپ جائیں تو آپ کو کتابچے بھی مل جائیں گے، ان کو تفصیل بھی مل جائے گی، ان کے واقعات بھی مل جائیں گے. انہیں معرفت حضرت سیدہ حاصل ہو گئی تھی. اتنے بڑے عالم تھے. مسئلہ کیا ہوا کہ اتنے بڑے عالم تھے کہ معرفت بی بی کی یوں حاصل ہوئی کہ ان کی زبان میں اثر تھا. جو کہہ دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا، جو بول دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا. مشہور سے شیخ نخوتی، اس کا مطلب تھے شیخ مگر زبان میں اثر تھا. اب سمجھ میں آیا معرفت زہرا کے لیے سید اور غیر سید ہونے کی شرط نہیں ہے، محبت کے لگاؤ کی شرط. متوجہ ہیں آپ؟ شیخ نخوتی کا یہ عالم تھا. اب سنیے، ہوا یہ کہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، وہ ان عالم دین کے گھر آیا اور آنے کے بعد کہتا آغا ہمارے گھر چیٹیاں بہت ہیں اور بے حساب چیٹیاں ہیں اور ہم لوگ ان چیٹیوں سے پریشان ہو گئے ہیں. تو شیخ نخوتی نے کہا پریشان کیوں ہو؟ چیٹیاں ہیں تو آپ کو اذیت تھوڑی دے رہی، رہنے دو. کہا نہیں آقا ہمیں ختم کرنا ہے. آپ کوئی دعا بتائیے، کوئی دوا بتائیے، کوئی نسخہ بتائیے، ہم لوگ باز آئے چیٹیوں سے، ہمارے گھر میں افراط ہو گئی ہے چیٹیاں. تو شیخ نخوتی نے پھر منع کیا. بہرحال سمجھایا وہ چلا گیا. کچھ دن بعد پھر آیا کہ آپ نے کوئی علاج بتایا نہیں، ہم عاجز آ گئے چیٹیوں سے، بے انتہا چیٹیاں ہمارے گھروں میں ہیں. تو ایک مرتبہ شیخ نخوتی نے کہا دیکھیے آپ صبر کیجئے، رہنے دیجئے چیٹیاں. کہا نہیں اب تو ہماری بیگم بھی بہت پریشان ہے، ہمیں کسی بھی حال سے انہیں گھر سے باہر نکالنا ہے. تو شیخ نخوتی نے کہا دعا کی کیا ضرورت، دوا کی کیا ضرورت، نسخے کی کیا ضرورت، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ جائیے. اور جانے کے بعد ان چیٹیوں کے پاس کھڑے ہوئیے اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے زمانے کے عالم کی بات سنیے. کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جائیے اور کھڑے ہو کے کہیے کہ شیخ نخوتی نے کہا ہے چیٹیوں میرے گھر سے چلی جاؤ. یہ بندہ آیا، بہت بڑا بزنس مین تھا، کھڑا ہوا اور چیٹیوں کے پاس اس نے آواز دی کہ میں آیا ہوں، شیخ نخوتی سے مل کے آیا ہوں. اور شیخ نخوتی نے حکم دیا ہے کہ چاہے جتنی جلدی ہو سکے میرے گھر کو خالی کر دو. چنانچہ دیکھتے دیکھتے چیٹیاں چلی گئی، گھر خالی ہو گیا. سن رہے آپ؟ یہ شیخ نخوتی کا واقعہ ہے. اتنے میں کچھ دن بعد وہی بزنس مین حیران پریشان شیخ کے پاس پھر آ گیا اور آن کے اس عالم کے پاس، اس مرجع کے پاس، اتنے بڑے عالم کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، سرکار بہت پریشان ہوں. وہ جو بہت بڑا بزنس مین تھا کہا حضور بہت پریشان ہوں، بہت برا حال ہو گیا. کیا مطلب؟ کہ بزنس پورا نل ہو گیا ہے، تجارت بالکل ڈوب چکی ہے، ہم مائنس میں چلے گئے ہیں، ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، ہم بتائیے تو کیا کریں؟ تو اس وقت شیخ نخوتی نے کہا تو کیا سمجھتا ہے چیٹیاں تیرا رزق کھا رہی تھی؟ بلکہ چیٹیوں کی وجہ سے تیرے رزق میں برکت ہو رہی تھی. تو عزیزان گرامی، یہ شیخ نخوتی کا کمال ہے کہ شیخ نخوتی کتنے بڑے عالم تھے اور ان کی زبان میں کتنا اثر تھا. مگر میں آپ نے غور نہیں کیا، شیخ نخوتی نے جب یہ کہا چیٹیوں سے کہہ دو چلی جائے تو اپنے زمانے کی عالم کی آواز پر چیٹیاں چلی گئی. غور فرما رہے ہیں آپ غور نہیں کر رہے کہ اپنے زمانے کی عالم کی آواز پر چیٹیاں سمجھ گئی اور چلی گئی. معلوم یہ ہوا اگر واقعی چیٹیاں بھی ہوں تو انہیں بھی اپنے زمانے کا عالم سمجھ میں آتا ہے کہ اگر عالم بلائے تو آنا ہے، عالم جانے کو کہے تو جانا ہے.
مگر وہ کیسے بدبخت تھے کہ ساری کائنات کا سب سے بڑا عالم احد کی پہاڑی پہ بلاتا رہا، اور چیٹیاں جو چیٹیاں تو مردار قومیں تھی جو پہاڑیوں پہ بھاگتی رہی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وال۔ عزیزان کرام، چیٹیوں سے بھی بدتر قوم، حضور بلا رہے ہیں، لوگ بھاگ کھڑے ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ شیخ نخوتکی کا کمال۔ اب آپ سنیے کہ ان کو یہ ملکہ ملا کہاں سے، ان کو یہ عظمت ملی کہاں سے، ان کی یہ حیثیت، یہ پاپولیرٹی ہوئی کیسے، ان کو یہ درجات کہاں سے مل گئے، اور ان کی زبان میں یہ اثر آیا کہاں سے۔ تو سنیے، باقاعدہ جو ان کا کتابچہ ملتا ہے اس میں آپ کو تفصیل مل جائے گی کہ جب ان کی اسٹوڈنٹ لائف تھی، طالب علمی کا زمانہ تھا، اور یہ تحصیل علم کو گئے تو یہ نجف میں پڑھائی کر رہے تھے، وہیں طالب علم تھے، علم حاصل کر رہے تھے، اور ان کا دستور تھا کہ یہ روز اپنے مسکن سے نکلتے تھے، ہاسٹل سے نکلتے تھے، اور ایک ہوٹل میں مطبخ میں جا کے ناشتہ کرتے تھے۔ یہ ان کا دستور تھا، ان عالم دین کا۔ یہ بچپن کا عالم تھا، اور اس دور کا عالم تھا جب یہ تحصیل علم کرتے تھے۔ چنانچہ یوں ہوا کہ ایک دن یہ اپنے مسکن سے نکلے اور ہوٹل میں جا کے ناشتہ کرنے گئے، تو اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایک غیر مسلم ہے جو بیٹھ کے احانت جناب سیدہ کر رہا ہے۔ اور فرمائیے گا، احانت جناب سیدہ کر رہا ہے۔ شیخ نخوتکی کو بڑا برا لگا کہ بی بی پاک کے خلاف بول رہا ہے، ان کی احانت کر رہا ہے، ان کی توہین کر رہا ہے۔ چنانچہ شیخ نخوتکی نکلے اور ہوٹل سے نکل کے مطبخ اندر چلے گئے، کچن میں، اور کچن میں پہنچنے کے بعد پوچھتے ہیں یہ بتاؤ چھری ہے؟ کیا مطلب؟ کا چاقو ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ اچھا، اس کو بھی لگا ہوگا شاید پیاز وغیرہ کی ضرورت ہو۔ باورچی نے چاقو بڑھا دیا، اور شیخ نخوتکی بالکل ینگ، نوجوانی کا عالم، اسٹوڈنٹ لائف، اور ایسے میں ابھی بازو میں سن کے آئے ہیں کہ ہاں سیدہ پاک کی احانت ہو رہی ہے۔ یہ اندر کچن سے چھری لے کے آئے، وہ جو غیر مسلم حضرت سیدہ کی احانت کر رہا تھا، انہوں نے اس کے گلے پہ چھری چلا دی۔ ابھی چاقو مارنا تھا کہ اس کا مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے ان کو اریسٹ کر لیا، پولیس آ گئی، جیل ہو گئی۔ چنانچہ اب یہ اسٹوڈنٹ ہیں، تحصیل علم کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک انگریز کو جو غیر ملک کا تھا اس کو مار دیا ہے۔ اب چنانچہ جب جوڈلی بیٹھی اور ان کے لیے حکم نافذ ہوا کہ صاحب کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، تو ایک قانون بنایا گیا کہ ان کو تو بس پھانسی ہونا چاہیے۔ اب قریب تھا کہ تختہ دار پہ لٹکائے جائے، تو ان کو جیل سے قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور ان کا ایک وقت معین کیا، فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں اس عالم دین کو پھانسی لگائی جائے گی کہ جس نے قتل کیا ہے۔ یہ قید خانے میں تھے۔ اتفاق یہ تھا کہ قید خانے کا جو دروغہ تھا، وہ زندان کا دروغہ، وہ سید تھا۔ وہ ان کے پاس آیا اور آن کے پوچھتا یہ بتاؤ تمہاری کیا خطا ہے؟ کہ مرڈر کیا ہے۔ کہ کس کا قتل کیا ہے؟ کہ کیا آپ کو نہیں خبر؟ کہا مجھے خبر ہے، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ قتل کے پیچھے راز کیا تھا۔ کیا آپ اسے جانتے تھے؟ کہ نہیں۔ کہ پہچانتے تھے؟ کہ نہیں۔ کہ پہلے کبھی ملے تھے؟ کہ نہیں۔ کہ اس کا مسلک جانتے تھے؟ کہ نہیں۔ کہ پھر کوئی بات تھی؟ کہ نہیں۔ کہ پھر قتل کیوں کیا؟ کہ قتل کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ شخص میری بی بی پاک کی احانت کر رہا تھا، لہذا دفاع سیدہ میں نے چاقو چلا دیا اور وہ قتل ہو گیا۔ کہا اچھا، کس کی احانت کر رہا تھا؟ کہا سید عالم کی، خاتون جنت کی، بی بی پاک کی احانت کر رہا تھا، میں نے چاقو مار دیا، وہ قتل ہو گیا۔ یہ سید تھا۔ یہ ایک لمحے کے لیے سوچا کہ میں حیف ہے میرے سید ہونے پر، یہ غیر سید ہو کے بی بی کا دفاع کر رہا ہے، اور میں سید ہو کے اسے قید و بند میں رکھے ہوئے ہوں۔ پریشان ہو گیا، اور پریشان ہو کے سوچنے لگا کہ اب تو مجھے بھی کوئی ایسی ترکیب سوچنی چاہیے کہ میں اس شیخ کو بچا لوں۔ چنانچہ پھر دروغہ زندان آیا اور آن کے کہتا ہے کہ آپ نے اس انگریز کا قتل کیا ہے، اب آپ کو پھانسی دی جانے والی ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ مسکرا کے کہتے ہیں مجھے پھانسی کا خوف نہیں ہے، مجھے جو کام کرنا تھا میں نے کیا، اب موت جانے سیدہ جانے۔
غور فرمائیے گا، آپ دیکھیں کیا معرفت ہے. موت جانے سیدہ جانے، یہ کہہ کے اطمینان سے بیٹھ گیا. عزیزان گرامی، اس سید دروغہ کو حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے، معارف کے کس درجات پہ آ گیا ہے. عزیزان گرامی، انہوں نے کہا دیکھو آج شب میں ہم دروازہ کھول دیں گے اور تم بھاگ جانا. اب میرا چاہے جو حشر ہو، میں رہوں نوکری پہ یا معزول کر دیا جاؤ، مگر آپ بھاگ جائیے گا. تو انہوں نے کہا بہتر ہے. رات کے وقت دروغہ زندان آیا جو سادات تھا، اس نے دروازہ کھول دیا اور شیخ نخود کی نکلے اور بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے وہاں سے چلے. عزیزان گرامی، اب تاریخ یہ ہے کہ دوڑتے دوڑتے یہ ایک مقام تک آئے جہاں ہر طرف صحرا ہی صحرا تھا اور یہ ہافتے صحرا میں گرے تو بالکل یہ بے ہوشی کے عالم میں. انہوں نے کیا دیکھا کہ کوئی نور کی سواری آئی، اور جب آئی تو ایک مرتبہ اس نے جگایا اور یہ ہوش میں آئے اور ان کا کیا بات ہے کہ یہاں کیوں لیٹے ہو؟ کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوں. کہ پھر تم کیوں بھاگ رہے ہو جب تم کہہ چکے ہو کہ موت جانے سیدہ جانے؟ متوجہ ہیں آپ؟ اب بی بی پوچھ رہی ہے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تو شیخ نخود کی کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے. کہ لیکن شہزادی نے پوچھا ہے آپ کو بتانا تو چاہیے. تو انہوں نے کہا بس بی بی سے اتنا کہہ دیجئے کہ میری زبان میں اثر دے دے. اور فرما رہے ہیں آپ، میری زبان میں اثر دے دے، میں جو کہوں وہ ہو جائے. تو آنے والی شخصیت نے کہا بھائی اتنا ہی؟ انہوں نے کہا بھائی اتنا ہی کہنا تھا کہ اثر ہو گیا. غور فرمائیے، اثر ہو گیا. عزیزان گرامی، اب شیخ نخودکی کا بیان ہے، اب جو میں نے حولناک صحرا جو جہاں میں گرا تھا، اب جو میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ کو حرم امام رضا میں دیکھا، اور اس شان سے دیکھا کہ جتنے لوگ آ رہے ہیں، جس دروازے سے آ رہے ہیں، 8ویں امام میں کرسی لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، ہر ایک کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور اندر جانے دے رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے اندر جانے رہے. یہی وجہ ہے کہ شیخ نخودکی کی وصیت تھی کہ میری قبر اسی مقام پہ بنائی جائے. متوجہ ہے آپ؟ عزیزان گرامی، آپ نے محسوس کیا، میں نے واقعہ پڑھا، واقعہ یہ ہے کہ دفاع سیدہ میں انہوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ یہ گرے تھے صحرا میں اور پائے گئے حرم امام رضا میں. ایک صلوات پڑھ لے بر محمد وآل محمد. ایک ذرا مل کے صلوات پڑھ لے پر محمد وآل محمد. غور فرمایا آپ نے. تو عزیزان گرامی، یہ عظمت جناب سیدہ ہے، یہ معرفت جناب سیدہ ہے، اور ہمیں دعائیں کرنا چاہیے بی بی جناب سیدہ کے حضور، اس لیے کہ بی بی نے نہ جانے کتنی چیزیں ہمیں تعلیم کی ہیں اور نہ جانے کتنی چیزیں بتائی ہیں. بہرحال میں جلدی سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. ایک واقعہ ذہن میں آیا تھا تو میں نے آپ کی خدمت میں شیئر کرنے کی کوشش کی. تو یہ ہے عظمت جناب بی بی پاک کی. اب سنیے آپ، کمال کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے کائنات ان کے صدقے میں بنائی ہے، دنیا کو ان کے لیے خلق کیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑی دلیل ہے حدیث قدسی. ارشاد ہوا سرکار نے، ارشاد ہوا لولا کا لما خلقت الافلاک، محمد اگر تم نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. ہم لوگ یہی سمجھے تھے کہ دنیا بنی ہے محمد کی وجہ سے، مگر آگے بڑھ کے حدیث قدسی نے کہا علی اگر تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں محمد نہ بناتا. اب سنیے آپ، ہم یہ سمجھے کہ شاید یہ عظمتوں کی حامل ہے، لیکن آگے بڑھئے، ارشاد ہو رہا ہے فاطمہ اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں محمد بناتا، نہ علی بناتا، نہ کائنات بناتا. اب سمجھ میں آیا حدیث قدسی پڑھنے کے بعد کیا ہمیں کہنے کو حق نہیں ہے کہ مسلمانوں تم آپس میں فتق کو لے کے الجھے ہو کہ فتق زہرا کا تھا کہ نہیں تھا؟ ارے حدیث قدسی پڑھو، کائنات سیدہ کے صدقے میں بنی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. اب دیکھ لیں آپ عظمت بی بی کی. اب ایک دو جملے جو مجھے یہاں سے پڑھنا ہے وہ اس لیے تاکہ ہمارے نوجوانوں تک بھی بات پہنچ جائے اور انگیسٹرز تک یہ بات پہنچے. یہ فدق کا معاملہ کیا ہے؟ تو پہلی بات تو آپ یہ سن لیے کہ ہم لوگ جو فدق کہتے ہیں، یہ فدق ہے لفظ، فے پہ بھی زبر ہے، دال پہ بھی زبر، فدق. یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ کتنی بڑی انکم کا سروت تھا وہ بھی آپ سن لیں. عزیزان گرامی، فاطمہ زہرا کے حق میں فدق جیسی نہ جانے کتنی جاگیریں تھیں
جسے دنیا نے لوٹ کھایا. فدق تو ایک جاگیر ہے جو محمد نے اپنی بیٹی کو ہبہ کیا تھا، وہ ہے فدق. 40,000 دینار سرخ جس کی انکم تھی اسے کہتے ہیں فدق. اس زمانے میں اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو اربوں میں جائے گی. اور فرما رہے آپ اس زمانے میں اگر آپ اس کا حساب کریں تو اربوں میں جائے گی. اس جاگیر کا نام تھا فدق، اور رسول نے بی بی کو اسے کیا تھا ہبہ. چنانچہ شہزادی کے پاس تحریر رسالت بھی تھی، اور بی بی وہ تحریر لے کے دربار میں آئی بھی تھی. متوجہ ہیں آپ؟ وہ تحریر لے کے بی بی دربار میں آئی بھی تھی. مگر عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ بی بی کی اس تحریر کو چاک کیا گیا. مگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہیں پہ عالم اسلام کی ایک بہت بڑی کتاب سے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں. رسول کی تحریر کی بھی عظمت ہے، اور اتنی عظمت ہے کہ رسالت نے جب اسٹارٹنگ میں بالکل اسلام کی دعوتیں شروع کی تو اس زمانے میں پیغمبر نے ایک خط لکھا، اور خط لکھا ایک بادشاہ کے پاس، اور دیا خط اپنے ایک سفیر کو، اور کہا یہ خط لے جاؤ فلاں بادشاہ کے پاس اور اسے دعوت اسلام دے دو. تو عزیزان گرامی ایک بہت بڑے عالم اسلام کے بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا ہے. عزیزو اب کیا ہوا کہ جب خط لے کے پہنچا ہے قاصد، تو وہ بادشاہ نہایت ظالم و جابر بادشاہ، اس کی خدمت میں خط آیا. حضور نے اس سے کہا کئی اللہ نہ مانو، ایک اللہ مان لو. ہم وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں، ہماری طرف چلے آؤ. اس نے جیسے وحدانیت کا قصیدہ دیکھا، اس نے تحریر رسالت کو چاک کیا، اور چاک کر کے ٹکڑے ہوا میں لہرا دیے. قاصد کو بڑا ناگوار گزرا. قاصد منہ لٹکائے ہوئے چلا آیا اور رسول کی خدمت میں آ کے کہتا ہے سرکار آپ نے کسرا والے بادشاہ کے یہاں ہمیں خط لے کے بھیج دیا، اور وہ کمبخت آپ کی تحریر کو چاک کر گیا. حضور نے کہا گھبراؤ نہیں، جو کوئی بھی تحریر رسالت کو چاک کرے گا اللہ اس کا پیٹ چاک کرے گا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، یہ مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے راویوں نے لکھا ہے کہ رسول کی آواز آئی کہ جو کوئی بھی تحریر رسالت کو چاک کرے گا اللہ اس کے پیٹ کو چاک کرے گا. ارے دن نہیں گزرا اسی بادشاہ کسرا کے بیٹے سے انبن ہوئی. بیٹے نے نیزہ اٹھایا، باپ کے سینے کو چاک کر دیا. دنیا کو ثبوت مل گیا کہ جو کوئی تحریر رسالت کو چاک کرے اس کا پیٹ خدا چاک کرے گا. اب وہ بادشاہ کسرا ہو یا حاکم مدینہ ہو. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد. مل کر صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. اور فرما رہے آپ تو سنیے، میں ذرا سا بات آگے بڑھا رہا ہوں. کہ صاحب سرکار نے یہ باقاعدہ اعلان کر دیا تو ہوا وہی کہ جس نے چاک کیا اس کا چاک ہوا. مگر یہ تحریر لے کے بی بی دربار میں آئی. اب سنیے جو میں بات عرض کر رہا ہوں. آئی تو آن کے شہزادے نے کہا فدق ہمارا ہے، یہ حق ہمارا ہے. اور اس کو سن لیجئے غور سے، میں اشارے میں بات پہنچا رہا ہوں کہ ہمارا حق ہے. تو انہوں نے کہا یہ آپ کا نہیں ہے. بی بی نے کہا میرے پاس ثبوت ہے. کہ ثبوت کیا ہے؟ کہ میرے ابا کی تحریر ہے. اور فرمائیے آپ یہ یوں ہی نہیں کہا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے نہیں تھے. اور فرمائیے کہ میرے باپ کی تحریر ہے. شہزادی نے تحریر دیا. وہ مصائب کے جملے ہیں کہ کتنے گھنٹے بی بی کھڑی رہی اور کتنی دیر تحریر چلتی رہی دربار میں، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ تحریر کو چاک ہوا کرنا پڑا. لاسٹ میں انہوں نے آواز دی تحریر تو تحریر چھوڑیے ہم مانتے ہی نہیں سے، کیونکہ آپ کے باپ کی حدیث ہے. اور انہوں نے کہا ہے ہم گروہ انبیاء نہ تو وارث بناتے ہیں نہ وارث بنتے ہیں. تو شہزادی نے اس پر قرآن کی آیت پڑھ دی، اور آیت پڑھ کے کہا وہ وارثا سلیمان داؤد. حضرت سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. حالانکہ جو وارث بنا رہا تھا وہ بھی نبی ہے، جو بن رہا تھا وہ بھی نبی ہے. سامنے والے نے جھوٹی حدیث پڑھی، بیوی نے سچی آیت پڑھ دی. اس کا کیا مطلب ہوا کہ آیت سچی تھی حدیث جھوٹی تھی. جھوٹے کے منہ پر سچوں کا نشان تماچا لگ گیا. کہ صاحب حدیث کنڈم ہو گئی، آیت نے بلکہ سہارا دے دیا.
اور بی بی نے کہہ دیا جو وارث بن رہا ہے وہ بھی نبی ہے، جو بنا رہا ہے وہ بھی نبی ہے۔ سامنے والے نے کہا لیکن حدیث ہے، انہوں نے کہا نہ بنتے ہیں نہ بناتے، بی بی نے کہا لو وارث کی پہلی دلیل قرآن سے۔ پھر آیت پڑھی زکریا والی، کہ دیکھو پھر وارث، پھر دوسری دلیل۔ بی بی فاطمہ زہرا قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہے، سامنے والا جھوٹی حدیث گنگنا رہا ہے، لیکن جب اس کا بس نہ چلا اور فاطمہ قرآن پر قرآن آیتیں سنا رہی ہے تو وہی باتیں بار بار کہہ رہا ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے۔ میں کہوں گا شہزادی جب یہ حدیث پڑھ رہا ہے تو آپ بھی اپنی فضیلتوں کی حدیث سنائیے، یہ آپ قرآن کی آیتیں کیوں سنا رہی ہے؟ تو آج اپنی آوازیں بطول آئے تجھے کیا خبر؟ ارے میں آج اس کے مقابلے پر حدیث کے سامنے آیتیں اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ یہی بندہ تھا جو کل کہہ رہا تھا ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ لہذا شہزادی نے کہا آج ہم قرآن سے دلیل دیں گے، اور بی بی نے قرآن سے ایسی دلیلیں دی ہے، ایسی آیتیں دی ہے کہ جھوٹی حدیث کے منہ پر حقائق کی طرف سے تازی آنے لگے۔ عزیزان گرامی، حق بلند ہو گیا اور جھوٹ اور بطلان شکست کھا گیا، مگر نہیں، شکست کی ہار آگے بڑھ گئی۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے، اور کوئی دلیل لاؤ، گواہ لاؤ۔ تو جب گواہ کی منزل آئی تو بی بی نے اپنے شوہر مولا کائنات کو آگے بڑھایا۔ لوگ یہ نہ سوچے کہ علی گواہی میں نہیں گئے تھے، علی گئے تھے دربار میں، علی نے بڑھ کے گواہی دی، میں علی ابن ابی طالب میں گواہی دیتا ہوں کہ فدق بی بی کا حق ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی گواہی نہیں مانیں گے۔ سبحان اللہ، جو محمد کی رسالت کا گواہ بن جائے، متوجہ ہیں آپ قرآن دیکھیں، کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، میرے حبیب یہ تم سے تمہاری رسالت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو تمہاری رسالت کا گواہ یا اللہ ہے یا وہ ہے جو کتابوں کا عالم ہے۔ یہ کتابوں کا عالم ہے کون؟ امیر کائنات۔ متوجہ ہیں آپ؟ تو معلوم ہوا جو محمد کی رسالت کا گواہ ہو، عالم اسلام اس کی گواہی نہیں مانتا، کہ یہ شوہر ہے ہم نہیں مانیں گے۔ فاطمہ نے دونوں بچوں کو بڑھایا، دونوں بچوں نے آ کے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، فتح ہماری ماں کا حق ہے۔ انہوں نے اس کو بھی رد کر دیا کہ ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ آپ کے بچے ہیں۔ اب آپ سوچئے جس کو اللہ نے مباہلہ میں گواہی کی سند دی ہو اور سچے ہونے کا مصداق بنایا ہو، عالم اسلام کے بزرگوں نے اس کی گواہی ٹھکرا دی۔ یا تو میں کہوں گا انصاف کرو، انصاف، یا تو اس بڈھے کے دماغ کا علاج کراؤ، یا تو پھر مباہلے والی آیت کو قرآن سے نکالو، یا مباہلے کو غلط کہو یا فتح کے ماجرے کو صحیح کرو۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہو سکتی۔ اب سنیے پھر آگے کی منزل آئی کہ ہم ان کو باپ کی وجہ سے نہیں مانتے، ان کو بچے ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے، یہ شوہر ہے علی اور یہ بچے ہیں۔ پھر کہا اور گواہی، تو شہزادی نے ام ایمن کو بڑھایا۔ حالانکہ ان کیا کنیزیں بہت تھیں، اسماء بنت امیس تھیں، جناب فضہ تھیں، اور بھی کنیزیں تھیں، کسی کو نہیں لائی۔ لائیں کس کو؟ کہ ام ایمن کو۔ خالی ام ایمن کو آگے بڑھا دیا ثبوت کے طور پہ، کہ انہیں بھی نہیں مانیں گے، یہ تو اکیلی ہے اور اکیلا گواہ کام نہیں کرے گا۔ میں کہوں گا بی بی اور گواہ لے آتی، اور بھی کنیزیں تھی۔ کہ بی بی کی آواز آئی تمہیں کیا خبر، ہمیں فدق لینا نہیں ہے، ہمیں استحقاق حق کرنا ہے، حق جتانا ہے۔ اور ام ایمن جیسی گواہ کو آگے اس لیے بڑھایا تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ یہ کنیزی میں تھی جناب عبداللہ کی، عبداللہ نے کنیزی میں دیا محمد کی، محمد نے کنیزی میں دیا فاطمہ کی۔ بتایا دنیا کو کہ جب یہ ہماری وراثتوں میں ہم تک وراثت کی حیثیت سے آ سکتی ہے تو فتح کیسے ہماری وراثت میں نہیں آ سکتا۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد اور فرمایا آپ نے، اور اسے ساری دنیا جانتی تھی، لہذا شہزادی نے سارے ثبوت دے ڈالے۔ اور فرما رہے آپ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جھنجھلا کے تحریر رسالت کو چاک کیا گیا، اور جب چاک کر دیا گیا تو پھر تاریخوں نے لکھا ہے کہ بی بی ٹکڑے چنتی رہی۔ پھر کیا ہوا کہ دیر نہ گزری، شہزادی کے دروازے پر آگ لکڑی،
لیکن میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن کہیں آپ کو لا رہا ہوں. پھر اس کے بعد گھر جلایا گیا، علی کو کھینچا گیا، گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، اور پھر مولا کائنات کو کھینچ کے باہر لایا گیا. سنیے، ہمارے یہاں کچھ نوجوان ایسے ہیں جو آج اعتراض کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ علی جو خیبر میں جس نے مار کے سر کیے ہو، عمرو ابن عبدود کا سر کاٹ لیا ہو، ابر ابو انتر کو چاک کر دیا ہو، ہر ایک کو 2 نیم کیا ہو، ہر ایک کو 2 ٹکڑے کر دیا ہو، وہ علی خاموش رہ گیا، وہ بھی فاطمہ کے معاملے میں. آپ سوچئے، پتہ ہے اس کا کیا رجحان نکالتے ہیں؟ اس کا رجحان یہ نکالتے ہیں کہ اس کا مطلب علی کی خاموشی بتا رہی ہے کہ علی اس چیز سے راضی تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ معاذ اللہ بی بی زبردستی حق لینے چلی گئی تھی. جی نہیں، علی وہاں بھی بی بی کے ساتھ گئے تھے، گواہی میں بھی ساتھ گئے تھے، گواہی بھی علی نے دی تھی. اور سنیے آپ، مولائے کائنات خاموش کیوں تھے؟ وہ جو ہمارے علماء پڑھتے ہیں کہ رسول نے کہا تھا کہ علی قرآن جمع کرو، اس وقت تک تم جب تک قرآن نہ جمع کر لینا تب تک تلوار نہ اٹھانا، وہ سب باتیں بات کی ہیں. میں آپ کو سامنے کی ایک بات بتاتا ہوں. آج ہماری قوم کے کچھ نوجوان کہنے لگے علی نے تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ جو جنگوں کا اتنا بڑا ماہر ہو، جو خود مرد میدان ہو، وہ علی جس کو خود لافتہ ہو، جس کے لیے ذوالفقار جیسی تلوار آئی ہو، وہ خاموش ہے ان کے مسئلے میں. اس کا مطلب علی شیخین کا احترام کرتے ہیں. علی کی خاموشی بتا رہی. تو سنیے کتنا احترام تھا، وہ بھی سن لیجئے آپ. لوگ آج جو باتیں کر رہے ہیں ہمارے مسلک سے باتیں شروع ہو گئی، تو سن لیجئے آپ. دیکھیں رواداری ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک ہو وہیں تک ہے. رواداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقائق کے اوپر پردہ پوشی ہو جائے. اور کریے، مولا کائنات کیوں خاموش تھے اور خاموشی کی وجہ کیا تھی؟ لوگ کہتے ہیں علی خاموش تھے، اس کا مطلب علی کے نظروں میں روا تھا ان کا کردار. کوئی اور ہوتا تو علی کاٹ کے رکھ دیتے، اس لیے کہ علی نے احترام کیا لہذا چپ تھے. اچھا، تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کون کس کا احترام کرتا ہے. یہ بتائیے اللہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہر شے پہ قادر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو اللہ جب ہر چیز پہ قادر ہے تو قدرت دکھائیے. کہ اس کی قدرت اگر دیکھنا ہے تو دیکھیے اتنا قادر ہے کہ جب اس کے گھر پہ ابرہہ نے حملہ کیا تو اللہ نے فوراً ان لوگوں پر اٹیک کر دیا. وہ ابابیلوں کا ایسا لشکر بھیجا کہ ان کی منقاروں میں پتھر، ان کے پنجوں میں پتھر، اور انہوں نے ایسا حملہ کیا کہ کاسف معقول سب کے سب چبائے ہوئے بھوسے ہو گئے. اور کیا آپ نے؟ یہ اللہ کا حملہ ہے. کیوں کیا اللہ نے حملہ؟ کہ اس لیے کہ اللہ کے گھر پہ حملہ ہو رہا تھا، بیت اللہ پہ حملہ ہو رہا تھا، لہٰذا اللہ نے حملہ کر دیا. سبحان اللہ. آپ کا یہی تو خیال ہے نا اللہ پاورفل ہے. اللہ نے حملہ کیوں کیا؟ کہ بیت اللہ پہ حملہ ہو رہا تھا، لہٰذا اللہ نے حملہ کیا. تو مجھے آپ انصاف سے بتائیے، امام حسین کے قتل کے بعد جب یزید آیا اور واقع ہرہ عمل میں آیا اور اس نے خانہ کعبہ میں گھوڑا بندھوایا اور خانہ کعبہ کے پردے جلائے اور خانہ کعبہ کی دیواریں گرائی اور خانہ کعبہ کے اندر کے تبرکات لوٹے، اور وہ دمبا جو حضرت اسماعیل کے ٹائم پہ آیا تھا، اس کی سینگ جو کعبے میں رکھی ہوئی تھی، ان سب کو یزید نے جلوا دیا. میں پوچھتا ہوں تب اللہ کی قدرت کہاں چلی گئی؟ کیوں خاموش ہو گیا؟ اس کا مطلب کہو کہ اللہ یزید کے کردار سے خوش تھا. آج کعبے کی اہمیت نہیں رہ گئی، یزید کی اہمیت ہے. کہو کیوں اللہ خاموش رہا؟ اب آپ سنیے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا مولا کائنات خاموش تھے. ہمارے یہاں بھی ایک صاحب نے کہا مصائب سنا بی بی کا، اور اس کے بکنے لگا ہم یہ سب نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے بھائی؟ کہ علی کی موجودگی میں اتنے بڑے مسائل ہو گئے. ارے واہ، کہتے ہیں علماء لوگ مصلحت کہتے ہیں، مصلحت ہم نہیں مانتے. عزیزان گرامی، تو آپ ہماری نہ مانیے، قرآن تو مانیے. وہ اللہ جس نے اپنا گھر بچانے کے لیے فوراً ابرہہ پہ اٹیک کر دیا، آخر وجہ کیا تھی کہ وہ اللہ خاموش رہا یزید کے معاملے میں؟ تو سنیے اس کی سب سے بڑی وجہ، چونکہ ابرہہ کافر تھا، وہ اٹیک کرتا تو بھی کافر تھا، نہ کرتا تو بھی کافر تھا. قرآن نے کافرین کا فارمولہ بتایا، فی نار جہنم. متوجہ ہیں آپ؟ یہ مسلسل وہی رہیں گے، ہمیشہ وہی رہیں گے. تو معلوم ہوا یہ اٹیک کرتا تو بھی جہنمی، نہ گرانے آتا تو بھی جہنمی،
مگر یزید چونکہ اسلام کی لباس پہن کے آیا تھا، اگر اللہ پہلے اٹیک کر دیتا تو مسلمان کہتے دیکھو طواف کرنے آیا تھا، دیکھو معافی مانگنے آیا تھا، دیکھو اپنے کیے پہ پچھتانے آیا تھا، اللہ نے اٹیک کر دیا مسلمان پر، مسلمان خلیفہ مارا گیا، لیکن اللہ نے خاموش رہ کے نکیل ڈھیلی کر دی اور کہا اس کو جتنے ظلم کرنے کر لینے دو، کعبہ گرا لینے دو، کعبے کے پردے جلا لینے دو، کعبے میں گھوڑا باندھ لینے دو، مدینے میں فوجیں مباح کر لینے دو، تاکہ زمانے کو یزید کی کرتوت سمجھ میں آئے کہ یہ کافر ہے اور اسلام کا لبادہ پہن کے آیا ہے۔ اللہ نے ساری نکیل ڈھیلی کر دی اور بتا دیا کہ آج ہماری خاموشی ہے جو اس کا کفر ظاہر کر دے گی، اور اگر ہم اسے پہلے ہی مار دیں گے تو دنیا مسلمان مسلمان کہے گی، لہٰذا اسے کعبے کے ساتھ بدتمیزی کر لینے دو تاکہ اس کا کفر ظاہر ہو جائے۔ اب سمجھ میں آیا؟ اس کا کفر ظاہر ہو جائے۔ اب ہم سے نہ پوچھنا کہ فاطمہ کے معاملے میں فاطمہ کا در جلا، علی کیوں خاموش رہے؟ اما جیسے اللہ میاں خاموش رہے ویسے ہی علی خاموش رہے۔ اللہ نے اظہار کیا کہ میرا بیت جلتا ہے تو جل جائے تاکہ اس کا کفر ظاہر ہو جائے، اور علی نے کہا کرے اہل بیت جلتا ہے جل جائے تاکہ اس کا کفر تو ظاہر ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ غور کیا آپ نے؟ اللہ نے خاموش ہو کے بتایا کہ یزید کافر ہے، علی نے خاموش ہو کے بتایا کہ حکام وقت کافر ہے، جو اللہ کا گھر جلائے وہ بھی کافر، جو بطول کا در جلائے وہ بھی کافر۔ اور کیا آپ نے؟ اس میں کوئی روا ہوا نہیں، کچھ نہیں۔ سنیے، جو اللہ کا نہیں ہے، جو بیت کا نہیں ہے، وہ اہل بیت کا بھی نہیں۔ عزیزان گرامی، جس نے اللہ کا گھر جلایا وہ بھی کافر، اور جس نے بطول کا در جلایا وہ بھی کافر۔ علی کی خاموشی بتا رہی ہے کہ لوگ لبادِ اسلامی اوڑے ہوئے آئے ہیں۔ اگر علی نکل کے پہلے تلوار لے کے حملہ کر دیتے تو لوگ کہتے فدق لوٹانے آئے ہیں، معافی مانگنے آئے ہیں۔ علی نے پہنچتے ہی اٹیک کر دیا، علی نے خاموشی اختیار کی، جلا لو گھر، گرا لو دروازے، تاکہ دنیا کو تو پتا چل جائے کہ جس دروازے کا رسول احترام کرتے ہیں لوگ اس دروازے کو نظر آتش کرتے ہیں۔ آپ نے غور کیا؟ عزیزان گرامی، لیکن اذان کا بھی وقت ہو گیا ہے، ہو چکا ہے۔ بس میں 2-3 جملے آپ کی خدمت میں مصائب کے پڑھ دوں اور بس باب رحمت کو سمیٹ دیتا ہوں۔ تو یہ ہے منزل۔ عزیزان گرامی، یہ گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے چھیڑی کہ تاکہ ہمارے نوجوان کو پتہ چل جائے، جو یہ باتیں ہمارے یہاں بہت تیز رائے گونج رہی کہ مولا خاموش تھا، علی خاموش تھا۔ تو علی کی خاموشی کا مقصد یہ تھا کہ کفر کے جسم سے اسلام کا لبادہ ہٹ جائے اور دنیا جہان کو پتا چل جائے کہ کافر ہے کون۔ عزیزان گرامی، اب کوئی کفر کو سمجھنے کے بعد بھی کافر کو اوپر لعنت ملامت نہ کرے تو پھر وہ محمد کا وفادار نہیں ہے۔ محمد کا وفادار ہے ہی وہ کہ جو محمد کا اپنا ہو۔ اور فرما رہے آپ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے ایک بہت بزرگ عالم دین ہے، وہ ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ یہ وہ مناظرے ہیں جو زندگی میں بہت کام آتے ہیں۔ اگر غیر مسلم سے مناظرہ ہو، ہندو سے مناظرہ ہو، تو اس سے ابطال تناسخ والا کریے، تناسخ کا مناظرہ، پنرجنم کا مناظرہ۔ لیکن اگر کوئی مسلموں کے درمیان مناظرہ ہو تو ان سے فدق کا مناظرہ کریے، اس لیے کہ دنیا کے سارے راویوں نے اس چیز کو لکھا ہے، مانا ہے، حق تھا، نہیں دیا گیا۔ خود بہت بڑے عالم دین مولانا اسماعیل دیوبندی کے شیعہ ہونے کا راز فدق ہے۔ اور فرما رہے ہیں ان کے شیعہ ہونے کا راز فدق ہے، اور بہت بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ میں کیا وقت آپ کا لوں، اشارے میں عرض کروں۔ ہوا یہ کہ بہت بولتے ہوئے بہت ماہر آدمی تھے علامہ اسماعیل، اور ایک مناظرہ ایک شیعہ سے جیت کے چلے۔ جب شیعہ سے مناظرہ جیت لیا انہوں نے تو پورے گاؤں کے لوگوں نے ان کو کاندھوں پہ بٹھالا، اور بٹھالنے کے بعد گاؤں میں خوب واہ واہ ہوئی اور لے کے گاؤں میں آ گئے۔ اور جب گاؤں میں آ کے اسماعیل دیوبندی بیٹھے تو خوب ان کی خاطر و تواضع ہو رہی ہے، انتظامات ہو رہے ہیں، پورے گاؤں والے نعرے تکبیر لگا رہے ہیں۔ اتنے میں گاؤں والوں کو پتا چلا کہ ایک میر صاحب دور سے لاٹھی لے کے اور لاٹھی ٹیکتے ہوئے اور دھیرے دھیرے مولانا اسماعیل سے ملنے آ رہے ہیں۔
تو مولانا اسماعیل سے کسی قریبی نے آ کے کہا حضرت آپ سے ملنے ایک میر صاحب آ رہے ہیں. کہا میر صاحب کا یہاں کیا کام ہے؟ ابھی تو میں شیعوں کو مناظرہ ہرا کے آیا ہوں, اب وہ بوڑھا یہاں آ کے کیا کرے گا؟ تو لوگوں نے, گاؤں والوں نے کہا صاحب ہمارے اپوز کے ضرور ہے وہ لوگ, لیکن ایسا ہے میر صاحب ہے, ہم لوگ ان کا خیال کرتے ہیں, آپ سے بھی اتنی ریکویسٹ ہے چونکہ وہ سید ہے. دیکھیے آپ غور فرمائیے, لہٰذا آپ سے بھی اتنی ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے علامہ مولانا ضرور ہیں, مگر چونکہ وہ سید ہے, میر صاحب ہے, آ رہے ہیں آپ سے ملنے, تو آپ بھی ان کا احترام کیجیے. تو چونکہ ان کی اپنی رعایا نے, ان کی پبلک نے ان سے کہہ دیا, تو ان کا ٹھیک ہے بھائی احترام کر لیں گے. اتنے میں میر صاحب تشریف لے آئے. جیسے ہی میر صاحب تشریف لے آئے تو علامہ اسماعیل دیوبندی کھڑے ہو گئے, احترام کیا. آئیے میر صاحب, آئیے میر صاحب, تشریف لائیے میر صاحب, بیٹھیے میر صاحب. کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا ہم تم سے مناظرہ کرنے نہیں آئے. کہا پھر؟ کہا بس ہم تم سے ملاقات کرنے آئے. کہا بہتر ہے, بہت اچھی بات ہے. سنا آپ ابھی شیعوں سے مناظرہ جیت کے آئے. ہاں ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر عطا تھی, عنایت تھی, ہم جیت کے آئے ہیں اور گاؤں والے جشن منا رہے ہیں. میر صاحب نے سر جھکا, اچھا مبارک ہو آپ کو کہ آپ مناظرہ جیت گئے. کہاں جیت گئے؟ میر صاحب نے کہا میرے 2 سوال کا جواب دے دے, یہ مناظرہ نہیں ہے, میرے سوالات مجھے بتا دے, میں واپس چلا جاؤں. انہوں نے کہا جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ بس اس پر میر صاحب نے صرف 2 بات کہی. انہوں نے کہا مجھے جو بتائیے گا ہاں یا نہیں میں. غور فرمائیے, یہ علامہ اسماعیل دیوبندی کا واقعہ. کہ بھائی اتنا بتائیے گا ہاں یا نہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پوچھئے. انہوں نے خالی اتنا بتائیے رسول کی بیٹی فاطمہ کیا دربار میں گئی تھی ہاں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا ارے اس میں تو بڑی روایتیں ہیں, کوئی کہتا دربار نہیں تھا, کوئی کہتا مسجد نہیں تھا, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا. تو میر صاحب نے کہا ہم نے صرف اتنا پوچھا ہاں یا نہیں. تو انہوں نے سر جھکا کے کہا ہاں گئی تھی. گاؤں والوں کو دیکھ کے میر صاحب نے کہا میر صاحب آتے ہیں تو تم لوگ کھڑے ہو جاتے ہو. سنیے, کہ میر صاحب آتے ہیں تو تم لوگ کھڑے ہو جاتے ہو, اور خود تمہارا مولانا اسماعیل بھی ابھی کھڑا ہوا تھا. لوگوں نے کہا ہاں ہاں ہاں. پھر پوچھتے گئی تھی؟ کہاں گئی تھی. پوچھتے کیا احترام میں کوئی کھڑا ہوا تھا ہاں یا نہ؟ اسماعیل دیوبندی چپ. گاؤں والے کہتے مولانا بولیے ہاں یا نہ. کہتے نہ. اب جو گاؤں والے میر صاحب کے احترام میں اپنے مولانا کو کھڑا کر رہے تھے, ان گاؤں والوں کے دماغ میں آیا کیا کتنے بدبخت تھے کہ رسول کی بیٹی آئی ہو کہ احترام میں کھڑا نہ ہوا. ارے جس کے احترام میں خود عائشہ کہتی ہے کہ میں نگاہوں سے دیکھتی تھی جب فاطمہ آتی تھی تو کائنات کا پیغمبر کھڑا ہوتا. اب آپ بتائیے کیا کھڑا ہوتا تھا کوئی کہنا؟ پھر میر صاحب نے مڑے اور مڑ کے پوچھا یہ بتاؤ کیا فاطمہ نے کچھ مانگا تھا, انہیں ملا یا نہ؟ ہاں یا نہ؟ میر صاحب کا کہنا تھا علامہ اسماعیل دیوبندی کی پیشانی پہ بال. تو کہنے لگے وہ ان کا میراث بنتا نہیں تھا, وہ ان کا حق ہوتا نہیں تھا. کہ مجھے وہ سب بحث سے مطلب نہیں, میراث تھا کہ ہبہ تھا کہ حق تھا کہ نہیں تھا, یہ بتاؤ انہوں نے کچھ مانگا, انہیں دیا گیا یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ اسماعیل سے پھر گاؤں والوں نے کہا آپ بولتے کیوں نہیں, بتائیے ہاں یا نہ. اسماعیل دیوبندی نے کہا نہ. اتنے میں وہ گاؤں والے جنہوں نے ضیافت کا انتظام کیا تھا وہ پورا گاؤں اپنے مولانا کو اکھڑ گیا. کہ مولانا تم کون سے مذہب کی باتیں ہمیں بتاتے ہو, کس مسلک کی ہمیں تعلیم دیتے ہو جہاں اتنا بھی ظرف نہیں کہ محمد کی اکلوتی بیٹی جس کا احترام خود محمد کرتے ہو بی بی عائشہ کہہ رہی ہے, اور ایسی بیٹی دربار آئی اور 4.5 گھنٹے کھڑی رہی اور اس نے کچھ مانگا ہو اور اسے نہ کسی نے بیٹھنے کو کہا ہو نہ کسی نے احترام کیا ہو اور اسے خالی واپس کر دیا گیا ہو. ارے اتنا تو ہم گاؤں والوں کے اندر شعور ہے کہ اگر غیر کی بھی بیٹی دہلیز پہ کچھ مانگنے آ جائے تو ہم بیٹیوں کو واپس نہیں کرتے. عزیزان گرامی یہ سننا تھا مولانا اسماعیل آن اسپاٹ شیعہ ہو گیا اور پورا کا پورا گاؤں شیعہ ہو گیا.
مولانا اسماعیل دیوبندی کا اپنا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو میں مناظرہ جیت کے آیا تھا، میں نے وہی قسم کھا لی کہ آج سے میرا راستہ بدل گیا، اب مجھے اس راستے پہ رہنا ہی نہیں ہے کہ جہاں ہار نصیب ہو، ایسے راستے پہ چلنا ہو کہ جہاں صداقت بھی ہو، سچائی بھی ہو، ایمان بھی ہو۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے۔ اور فرما رہے ہیں عزیزان کرام، بس اسباب رحمت سمیٹ رہا ہوں، 1 گھنٹے سے زیادہ تقریباً ہو گیا، میں بات تمام کروں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ حضرت علامہ اسماعیل دیوبندی کا مسئلہ ہے۔ تو شہزادی زہرا کے معاملے میں اور بی بی فاطمہ کے مسئلے میں بہت انسان کو سینسٹیو ہونا چاہیے۔ رواداری اپنی جگہ ہے، خیال اظہار برادری اپنی جگہ ہے، مگر یہ کہیے کہ ہم حق کو پامال کر لیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا ضمیر ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ عزیزان گرامی، جو حق ہے وہ حق ہے، جو باطل ہے وہ باطل ہے۔ بہرحال اسباب رحمت کو سمیٹ دیا، اور ایک مجلس ہے، چونکہ ایک انتہائی شریف، متدین، مخلص، مومن اور عزادار باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ بس مجھے تو کچھ اور بھی پڑھنا تھا، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور میں نے وقت بھی کافی لے لیا۔ عزیزان گرامی، یوں سمجھ لیں کہ کائنات میں ہر ایک کا باپ بہت بڑا سائے رحمت ہوتا ہے، یہ بہت بڑا وہ شجر سایہ دار ہوتا ہے کہ زندگی میں ہم اس سائے کی قدر نہ کر سکے، لیکن جس دن باپ کا سایہ سر سے اٹھتا ہے، اس دن اولاد کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا کتنا بڑا نگہدار اس دنیا سے چلا گیا۔ بہرحال خدا ہمارے والدین کو جو دنیا میں ہے، زندہ ہیں، اللہ انہیں طول حیات دے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں پروردگار جوار معصوم میں جگہ دے۔ بہرحال امیر حسن چا، خدا ان کے درجات بلند کرے، انتہائی مخلص، بڑے مومن، بہت بڑے عزادار تھے، اور اتفاق ایسا، حسن اتفاق کہیے کہ ان کے ساتھ زیارات کا سفر ہمارا ہوا۔ مولانا کے ساتھ گئے تھے ہم لوگ، جب بھی ذریعہ امام حسین پہ پہنچے یا کسی بھی ذریعے پہ پہنچے، لپٹ جاتے تھے، اس زار و قطار روتے تھے، اور وہ درد ہوتا تھا ان کی گریے میں کہ لوگ انہیں روتے ہوئے دیکھ لیں تو وہ بھی روتے تھے۔ عزیزان گرامی، آپ سوچیں کہ کیا بے لوث محبت تھی انہیں، عقیدت تھی آقا سے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید ان کے ہر طرح سے مسائل، ان کی مجلسیں، ان کے جانے کے بعد ان کی یاد مجلس حسین کی صورت میں مسلسل ہوئی، وہ اچھے پیمانے پہ ہو رہی ہے۔ خدا ان کے فرزند کی توفیقات میں اضافہ کرے، اللہ ان کے خانوادے والوں کو آباد و شاد رکھے، اللہ سارے مومنین کو جہاں بھی ہے سب کو آباد و شاد رکھے۔ عزیزان گرامی، یہی چیزیں ہوتی جو انسان کو یاد رکھتی ہیں۔ آپ کبھی ان کے ہم اسروں سے پوچھیں، ان کے رشتہ داروں سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ انسان کے اندر انسانیت کتنی بڑی دولت کا نام ہے، اور اخلاق کتنی بڑی نعمت کا نام ہے۔ ان تمام چیزوں کے حامل تھے وہ شخص۔ بہرحال قضا سے موت ہوئی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن گھر والوں کے لیے تسلی و تشفی کا سامان سوائے مجلس حسین کے کچھ نہیں ہے۔ ظاہر ہے بیٹا ہے، بیٹا پردیس میں رہ رہا ہے، لیکن گاہے بگاہے ہر موقع پہ آن کے اس نے اپنے باپ کی مجلسیں کی۔ میں انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مسئلے کے لیے شبیح صاحب کی خدمت میں کہ آپ اس مسئلے میں بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے شان سے اپنے بابا کا سب کچھ کر لیا۔ آپ نے جنازہ اٹھوایا، آپ نے فاتحہ کیا، آپ نے 40واں کیا، آج سال پوری ہو گئی تو آپ نے مجلس غم برپا کر لیا، لیکن آپ دل کھول کے اپنے باپ کو رو بھی لیے، آپ کے خانوادے نے رو لیا، آپ کے گھر والوں نے رو لیا، آپ کی بہنوں نے رویا، آپ کی پھپھیوں نے رویا، ہر ایک نے دل کھول کے ان کا غم منایا۔ لیکن عزیزو، کتنا درد و انگیز اور کتنا حیرت انگیز کربلا کی وہ داستان ہے جہاں بیٹا ہے مگر کھل کے رو نہیں پاتا، بچیاں ہیں فریاد نہیں کر سکتی، بہنیں ہیں آواز نہیں بلند ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، وہ کربلا کی داستان ہم آپ کو کیا بتائیں۔ عزیزو، صرف اتنا کہوں گا کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے یہاں کوئی مر جائے تو آپ اپنوں کو رو لیتے ہیں، اپنوں کے لیے آپ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ کتنا غریب تھا ہمارا امام چہرم کہ جب بابا کا سایہ سر سے اٹھا تو جب امام کے پاس لوگ آئے تو آن کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا گئے، پیروں میں بیڑیاں ڈال گئے، کمر میں
لنگر آ گیا، گلے میں توقع خاردار آ گیا، ہمارا مولا اتنا غریب ہو گیا کہ جب 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی تو آگے آگے بے کس بیمار ہے، اور بیمار کے آگے نوک نیزہ پہ کچھ سجے ہوئے چاند ایسے سر ہے، سجاد کا سر توقع گرابار سے جھکا ہے، اور پیچھے ناقاؤں پر کچھ مائیں بہنیں پھپھیاں جن کے سروں پر چادر تک نہیں، آوازیں دی جا رہی ہے تماشائیو آؤ تماشا دیکھو، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ زینب ہے، یہ کلثوم ہے، یہ رقیہ ہے، یہ فضہ ہے۔ سجاد ضبط کرتا ہوا چلا، مگر اے عزادارو میں کیسے وہ غم کی داستان بھول جاؤں۔ تاریخ کہتی وہ بھی منزل آئی کہ جب ان کا قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا، ایک منزل آئی کہ جس کا نام اسقلان تھا۔ تاریخ کہتی جب منزل اسقلان پہ قافلہ پہنچا تو ایک مرتبہ راوی نے لکھا ہے، آواز دی گئی، اے تماشائیوں کہا ہو آؤ تماشا دیکھو، اس لیے کہ آج نیزوں پہ ان کے سر آئے ہیں کہ جن کے باپ داداؤں نے تمہارے باپ داداؤں کو مارا تھا۔ ارے یہودیوں کے قافلے نکلنا شروع ہو گئے، لوگ تماشائی بن کے آنے لگے کہ پھر ایک آواز گونجی، ارے اگر کوئی بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو، اس لیے کہ آج وہ آئے ہیں کہ جنہوں نے تمہارے باپ داداؤں کو مارا۔ روایتیں کہتی اب جتنے بھی آتے تھے ہاتھوں میں پتھر ہوتے، اب جو پتھر چلائے جاتے، کوئی زینب کی پیشانی پر، کوئی سکینہ کے سر پر، سجاد تڑپ جاتے وہاں غربتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی تاریخ گواہ ہے، منزلیں اور آگے بڑھی۔ روایت کہتی ابھی یہ غریبوں کے قافلے کا آگے سفر ہوا، تاریخ کہتی اتنے میں ایک مؤذن تھا جو ایک اذان مسجد میں دیتا تھا، وہ نیچے اترا اور اتر کے کہتا یہ کیسا شور ہے، یہ کیسی آواز دی جا رہی ہے۔ تو اس نے تو پہلے آگے نیزے پہ کچھ سر دیکھے، پھر اور آگے بڑھا، اس نے ایک غریب کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا، بالکل لاغر امام کو جو اس نے دیکھا تو دیکھ کے اس نے صرف اتنا کا شرم نہیں آئی، اتنے لاغر شخص کو انہوں نے اتنے لوہے پہنا ڈالے ہیں، ارے لوہے کی وجہ سے ہاتھ چونا ہو چکا ہے، ہڈیاں گل چکی ہے، کمر جھک گئی ہے، اور گلے کے اندر تو خائل ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے آن کے سلام کیا، امام نے رو کے جواب سلام دیا، کہا بھائی تو کون ہے جو مجھے اس غربت میں سلام کر رہا ہے؟ آواز دی میں شہر کا مؤذن ہوں، میں یہاں اذان دیتا ہوں، آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ امام نے ایک جملہ کہا، نہ پوچھ، ہمیں ہمارے سید ہونے کی پاداش مل رہی ہے۔ کہا آپ سادات ہیں، کیا مدینے سے تعلق ہے؟ امام نے کہا تو کہا پھر آپ ہیں کون؟ آواز آئی میں علی ابن الحسین ہوں۔ میں یہ سننا تھا، اس نے منہ پہ تماچے مارے، بولا ارے یہ حال آپ کا کس نے بنایا؟ ارے امام نے کہا مؤذن نہ پوچھ، ارے کربلا میں ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، اے مؤذن ہمارا گھر اجڑ گیا، اے مؤذن میرے کڑیل جوان بھائی کے سینے میں برچی لگی، اے مؤذن ہمارے ششماہ اصغر کو ذبح کر دیا گیا، اے مؤذن نہ پوچھ میرے برابر کے چچا کے بازو کاٹے گئے، اے مؤذن نہ پوچھ میرے بابا کے گلے میں شبر کا خنجر چلا، اے مؤذن گھر میں آگ لگائی گئی، سیدانیوں کی چادر چیدی گئی۔ تو ایک مرتبہ رو کے مؤذن پوچھتا آقا جب آپ کا یہ حشر ہے تو اتنا بتائیے گھر کی مستورات کہاں ہے، سیدانیہ کہاں؟ یہ کہہ کے اس نے سر اٹھانا چاہا، سجاد کی آواز آئی مؤذن نظریں جھکا لے، ارے پیچھے ہماری اوپر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری پھپھیاں، اللہ اکبر۔ مؤذن نے نگاہ جھکا لی مگر رو کے کہتا آقا کوئی حاجت ہو تو بیان کر دے۔ امام نے کہا اب کوئی حاجت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آواز آئی مؤذن کی، اے مولا مجھے اتنا اذن دے دے کہ میں کہیں سے چادروں کا اہتمام کر لوں تاکہ سادات کے سروں تک چادریں پہنچ جائیں۔ امام نے کہا اجازت ہے۔ یہ مؤذن روتا ہوا، چیختا ہوا، دوڑتا ہوا شہر کے ہر گھر میں گیا اور دروازے کھٹکھٹا کے رو رو کے کہتا ہے لوگو تم چین سے گھروں میں سوئے ہو، سید زادے اجڑ گئے، تم چین سے سو رہے ہو، سیدانیوں کا پردہ چھن گیا، اے سیدو خدا تمہارے گھروں میں پردہ آباد رکھے، تمہاری
تمہاری عزت و آبرو آباد رکھے۔ مؤذن رو رو کے محلے والوں سے کہتا ہو سکے کوئی چادر کا ٹکڑا دے دو، ہو سکے کوئی کپڑا دے دو۔ ارے سید غریب ہو گئے، ان کی چادریں اجڑ گئی۔ روایت کا جملہ، اس نے چند چادریں تو جمع کر لی مگر لے کے آیا، اور آنے کے بعد قافلے میں رک کے کہتا یہ چادریں سیدوں کو دے دو، یہ بیویوں تک پہنچا دو، یہ سید ساتھیوں تک پہنچا دو۔ ارے ابھی مؤذن چادریں دے رہا تھا کہ ایک مرتبہ ظالم تازیانہ لے کے بڑھا، ایک نیزہ مؤذن کی پشت پہ مارا، تازیانوں کی بارش، سجاد کے آگے مؤذن گر گیا۔ مولا نے فریاد شروع کی، اے مؤذن میں کہہ رہا تھا یہ ہمیں سید ہونے کی سزا ملی ہے، دیکھ کے اہتمام پردے میں تجھے کیا دن دیکھنا پڑا۔ سجاد کے آگے مؤذن تڑپتا رہا، ظالم کا تازیانہ پڑھتا رہا۔ میں آواز دوں گا مولا، ارے آپ خوش نصیب ہیں۔ میں کہوں گا اے مؤذن تو خوش نصیب ہے کہ تجھے امام کے سامنے صرف تازیانہ مارا گیا، لیکن اے مؤذن کاش کہ وہ وقت بھی دیکھتا جب عاشور کے بعد زینب اپنی چادر کی حفاظت کر رہی تھی، تو ایک مرتبہ شمر نے چادر کو مضبوطی سے کھینچا، زینب نے اور مضبوطی سے پکڑا، مگر جب شمر چادر نہ حاصل کر سکا تو اس نے تاک کے اپنے دائیں ہاتھ میں نیزہ لیا اور بی بی کی پشت پہ نیزہ، شہزادی زمین پہ گری، چادر کو چوبے نیزہ میں الجھایا، گھوڑے پر سوار ہوا، آواز دیتا ہویا، اے عباس دیکھ تیری بہن کا پردہ، دیکھ تیری بہن کی چادر۔ عباس کا جنازہ تڑپتا رہا، چادر سادات لٹتی رہی۔ سيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ میرے اللہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کا غیب سے قرض عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے اللہ یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں بلند ہیں انہیں اپنے علاوہ کسی غیر کا محتاج قرار نہ دے۔ بانیان مجلس، سامعین مجلس، حاضرین مجلس کے تمام دلی مقاصد کو پورا فرما، روضات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے روضوں کی جلد جلد تعمیر فرما۔ میرے مولا دعاؤں میں یہی دعا ہے جس طرح ہم یہاں بیٹھ کے اپنی بی بی پاک کا تذکرہ کر رہے، ہمیں وہ دن دکھا کہ ہم جنت البقیع میں شہزادی کی مجلس سے غم برپا کریں۔ میرے اللہ جو حضرات حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں ان سے مشرف فرما۔ اے میرے اللہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، واسطہ ہے چہردہ معصومین علیہ السلام کا، میرے اللہ ہم میں جو حضرات بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار بنا، جو برسر روزگار ہیں انہیں ترقی عطا فرما۔ میرے مولا اس وقت تیری بارگاہ میں جتنے بھی مومنین و مومنات اپنے دلوں میں جو بھی حاجات لے کے بیٹھے ہیں، تجھے عظمت حسین کا واسطہ، مجلس حسین کا واسطہ سب کی دعاؤں کو پوری فرما۔ میرے اللہ اس مجلس کا جو بھی ثواب و مرحوم کی روح کو پہنچے ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ میرے اللہ دعاؤں میں یہ بھی دعا ہے اس جہاں میں جتنے بھی شیعان حیدر کرار سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، خون، پردے کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، واسطہ ہے چہردہ معصومین علیہ السلام کا، علماء حق، مراجع حق کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہا۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آباد و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید امیر حسن ابن سید ظہیر حسین مرحوم کی روح کو اصحاب فرما دیں۔